اوپر انسٹال کیے گئے، اسکولز کے اوپر کیے گئے، چلتی ایمبولینسز سے مریضوں کو نکال کر پھینکا گیا اور عیدی کی ایمبولینسز جلائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو شہداء تھے اور غازی تھے ان کی جو یادگاریں تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان کے جتنے آرکائیوز تھے، جو ہیریٹیج تھی، جو اس کی ہسٹری تھی، جو وہ ادارہ جس نے طلوع پاکستان کی اناؤنسمنٹ کی ہو، اس کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ ملک دشمنی ہے، یہ ملک کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کسی بھی سیاسی احتجاج اور عوامی پروٹیسٹ کی جو تاثر تھا وہ نہیں تھا۔ یہ مسلح جتھے، مٹھی بھر مسلح جتھوں کی کارروائی تھی جو عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوئی، اور زمان پاک وہ گڑھ تھا جہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے اس پوری چیز کی منصوبہ بندی کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب خود اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے جو وہ ایڈیوٹک گفتگو کرتے ہیں، دو جھنڈے رکھ کے ان کی بھی تذلیل کرتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کی بھی تضحیق کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان مسلح جتھوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس پرچم کو ہم چومتے ہیں، جس پرچم کو ہم نیچے نہیں گرنے دیتے، ان پرچم کو نظر آتش کیا گیا، اور منہ کے اوپر پی ٹی آئی کے بینڈز تھے، سکارفز تھے، نقاب تھے، گلوں میں پی ٹی آئی کے دوپٹے تھے، اور پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا۔ انہی لوگوں نے ایمبولینسز جلائیں، ہسپتال جلائے، اسکول جلائے، مسجدیں جلائیں، جانور منڈیاں جلائیں۔ یہ کوئی سیاسی رد عمل نہیں، اور کیٹیگورکلی واضح طور پر یہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی رکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کے عمل میں ملوث تھے، اس کارروائی میں ملوث تھے، اس کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کیونکہ اسی ریاست نے ان لوگوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن لوگوں کو ایمبولینس سے باہر نکال کر پھینکا گیا، ان بچوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن کے اسکول جلائے گئے، ان کو بھی تحفظ دینا ہے جو اس دن ہسپتال نہیں جا سکے، جس ہسپتال کو نظر آتش کر دیا، اور وہ ماؤں کے بیٹے، وہ شہید جوان، اور وہ جوان جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، ان کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ان تمام لوگوں کو تحفظ دینا بھی ریاست کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے، اور ہمیں دینا آتا ہے۔ اب بات یہ ہے، جو بات چھڑی ہوئی ہے اس کی کلیریفیکیشن وزیر اعظم نے بھی بہت واضح الفاظ میں کی ہے کہ جن سویلین تنصیبات پر، جن سویلین علاقوں میں، جن سویلین بلڈنگز کے اوپر، فار ایگزامپل ریڈیو پاکستان کے اوپر جو حملہ آور تھے، جنہوں نے ہسپتال توڑے، جنہوں نے اسکول توڑے، جنہوں نے یہ برجز توڑے، میٹرو، آج غریب کی سواری نہیں چل رہی، آج میٹرو بس کی سروس معطل ہے۔ ان لوگوں کو کون جواب دے گا جو اس میٹرو پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے؟ وہ بچے، وہ اسکول اسٹوڈنٹس، کالج اسٹوڈنٹس، شہری مزدور اس میٹرو پہ سفر کرتے تھے، ان کی سواری ان لوگوں نے چھین لی ہے۔ جتنی سویلین تنصیبات ہیں ان سب کے اوپر جو سویلین لاز ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور جتنی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کی جورسڈکشن ہی ملٹری قوانین ہیں، جو آئین کے مطابق وہ جورسڈکشن تعین ہے، اور اس کے مطابق ان کے جو خلاف ہے وہ ٹرائل ہوگا۔ یہ کوئی قوم برداشت نہیں کرتی، یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا، یہ آج پاکستان کا کوئی شہری برداشت نہیں کرے گا کہ وہ تمام نشانیاں جو کہ بہادری کی نشانیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے تحفظ کی نشانیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے تحفظ کے علم بردار ہیں، وہ نوجوان، وہ جوان جو اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے، اور ایسی عبرت کا مثال بنانی چاہیے کہ آئندہ پاکستان کی آنے والے وقت میں اور تاریخ میں کوئی 9 ماہ کا سیاہ دن دوبارہ ریپیٹ نہ ہو۔ اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس کو انسائٹ کیا، ریڈی ہے ویڈیو، اور
جنہوں نے انسائٹ کیا وائلنس، وہ آپ سب کے سامنے آ گئے، اور آج عدالتوں کو بھی سوچنا پڑے گا. یہ ریاست کی پروٹیکشن اور ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کرنا یہ خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست 3 ستونوں کے اوپر قائم ہے، اس میں پارلیمنٹ، اس میں ایگزیکٹو اور اس میں جوڈیشری ہے. اور یہ تینوں پلرز کو، تینوں ستونوں کو ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اندر تینوں ستونوں کی، تینوں پلرز کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کی جائے. یہ عدالتوں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر دہشت گرد مسلح جتھے اور انسائٹنگ وائلنس اور ان تنصیبات پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے کو عدالت میں ویلکم کیا جائے گا، گڈ ٹو سی یو کہا جائے گا، اینڈ وشنگ یو گڈ لک کہا جائے گا. تو میں نے کل بھی کہا کہ کو انکریج کرنا ہے، اس کو تقویت دینے کے برابر ہے، اس کی پشت پناہی کرنے کے برابر ہے جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. عمران خان صاحب براہ راست اور آج بھی زمان پارک جو ہے وہ ان مسلح جتھوں کی، ان ملک سے دشمنی کرنے والوں کی، ان حملہ آور ہونے والوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب حکومت نے تمام ایویڈنس دیا ہے، تمام چیزیں واضح طور پر بتائی ہیں. انہوں نے ایک ٹائم کا بتایا ہے کہ اس ٹائم کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ زمان پارک جن بھی مجرموں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے وہ وہاں سے نہیں. لیکن ان سب کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے، انہوں نے یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی تھی. آپ نے مراد سعید صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی جو پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پر ہے کہ جو جگہیں دکھائی تھی نا، جو بتائی تھیں وہاں پہنچ جاؤ، عمران خان گرفتار ہو گیا. تو کس نے بتائی تھی، کس نے دکھائی تھی؟ عمران خان نے دکھائی تھی. آپ نے وہ آڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کہا جا رہا ہے جی ایچ کیو پہنچ جاؤ، جس طرح بتایا تھا، جس طرح دکھایا تھا. یہ بری و زما نہیں ہو سکتے. اور پھر عدالت کے اندر بیٹھ کر جب عدالت ان کو بنڈل ریلیف دے رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اندر بیٹھ کر ویڈیو پیغام جاری کیا عمران خان نے کہ اگر مجھے گرفتار کیا 60 ارب کے قومی خزانے کے ڈاکے میں، اگر مجھے گرفتار کیا فورن فنڈنگ میں، اگر مجھے گرفتار کیا ٹیرین کے والد ہونے کے کیس میں، اگر مجھے گرفتار کیا توشہ خانہ میں، تو جس طرح کا رد عمل 9 مئی کو آیا ہے اس سے بڑھ کر رد عمل آئے گا. تو اس میں کون سا شک رہ گیا؟ اور یہ پرائم منسٹر کی واضح ہدایت ہے، پرائم منسٹر کی واضح کیٹیگورک ہدایت ہے کہ کسی بے گناہ کو، کسی بھی اس میں اگر کوئی نام آ رہا ہے، وہ پرائم منسٹر اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے انہوں نے کہ کوئی ایسا نام خواتین کا، بچوں کا، جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی ناانصافی ہو، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ جو لسٹ ہے جہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لیکن کسی مجرم کے ساتھ کوئی رعایت برتی نہیں جائے گی، کیونکہ یہ ایک عوامی رد عمل ہے. یہ ان فیملیز کا، ان شہیدوں کی فیملیز کا، افواج پاکستان کا، پولیس والے ہمارے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی عمران خان کے حکم کے اوپر پیٹرول بم سب پہ پھڑواتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بمس پھڑواتے ہیں. ان کی خواتین پیٹرول بمس کی ٹریننگ کرتے ہوئے پکڑی گئی زمان پاک کے اندر، ایویڈنس موجود ہے. پولیس اور پھر پولیس والوں کو آئی جی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ آئی جی کا پیٹ پھاڑ دو، اس کا گلا پھاڑ دو، اس کا سر پھاڑ دو، اس کا پیٹ پھاڑ دو. یہ اس کا شخص کا مائنڈ سیٹ ہے. پولیس والے ہمارے تحفظ کے لیے دن رات صبح دوپہر شام کھڑے رہتے ہیں. جب اس کو کوئی پکڑنے جاتا ہے، عدالت کا وارنٹ لینے جا رہا ہو، پولیس والوں کو، جب پولیس والے اس ایمبولینس کے مریضوں کو بچا رہے ہیں، پولیس والوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں. جب وہ ہسپتال کے اوپر اٹیک بچا رہے ہیں، اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں، ان کے سر پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، رینجرز کے اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں. یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے جو اپنی ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملہ آور ہے، جو اپنی ریاستی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہے، جو اپنے ہی بچوں کے اوپر، اپنے ہی مریضوں کے اوپر، اپنے ہی ہسپتالوں کے اوپر، اپنے ہی اسکولوں کے اوپر حملہ آور ہے. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو سیاسی جماعت ہے.
یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہم بھی سیاسی جماعتیں ہیں. ہمارا وزیر اعظم غلط فیصلے کے اوپر جو کہ آج گواہی دیتے ہیں, ہر آدمی گواہی دیتا ہے, وہ ان کو دفتر سے نکالا گیا اور گھر بھیجا گیا. کون سی تنصیبات جلی تھی, کون سی ملٹری انسٹالیشنز جلی تھی, کون سے ہسپتال, اسکول, ایمبولینسز جلے تھے؟ وہ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, اس کی طرح سلیکٹ ہو کر کرسی پہ مسلط نہیں ہوا تھا. اس کی بیٹی کو اس کے سامنے اریسٹ کیا گیا تھا. کون سے ہسپتال اور اسکول اور میٹرو یا برجز جلی تھی؟ وہ کیسے کہتے کہ میٹرو اور برجز جلائیں, جو کہ بنانے والا ہے میٹرو اور برجز کو؟ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر, بیٹیوں کے گھر میں ریڈز ہوئے, ان کو 2 دفعہ اریسٹ کیا گیا غلط فیصلے کے اوپر. پیسے ضائع کر کے, وکلا رکھ کے این سی اے میں باہر برطانیہ میں پیسے بھیجے گئے. آج کہتے ہیں کہ میں کیسے کہہ دیتا اور میں کیسے وہاں اور زیادہ لائرز رکھ لیتا برطانیہ میں, تو قوم کے پیسے بڑے خرچ ہوتے. تو جب این سی اے کا بنڈل بھیج رہے تھے جھوٹے کیسز کے اوپر شہباز شریف کے وقت, جہاں سے ان کو گرین چٹ ملی, تو اس وقت کون سے قومی خزانے کے پیسے تمہیں احساس تھا کہ تم جھوٹے گیس پہ جلا رہے ہو, جھونک رہے ہو پیسے کو؟ جب تم نے وہ براڈ شیٹ والے نواز شریف صاحب کے خلاف تم نے وہاں کیسز کرے, جو کہ بعد میں خود وہ موصفی نے کہہ دیا کہ 1 روپے کی کرپشن اور 1 روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی, نہ نواز شریف نے کی ہے, جو تم نے پیسے ضائع کیے. تمہیں پیسے قومی خزانے کے تھے, یہ پاکستان کا پیسہ تھا, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. یہ 60 بلین جو تم نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں دلوایا اور وہاں سے آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرائی, فائن کی, اور اس کے بعد آپ نے القادر ٹرسٹ اپنے نام پر, اپنی بیگم کے نام پر بنا لیا. کیوں بنا لیا؟ آواز آئی. جتنی آپ کے سامنے ابھی آڈیو پلے ہوئی, ویڈیوز پلے ہوئی, یہ ایجنسی کے لوگ تھے. اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو بتایا تھا, جن بلڈنگز کا بتایا تھا وہاں جا کے پہنچ جاؤ, پھر جی ایچ کیو کا بتایا گیا تھا وہاں پہنچ جاؤ, کور کمانڈر کے گھر کا بتایا تھا وہاں پہنچ جاؤ. اور تماشا کرتے ہیں. جن کا کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کروائی, یہ بلوے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں یہ کاروائیاں کرائیں, وکلا رکھ کے ان لوگوں کی بیلیں سن رہے ہیں کورٹس کے اندر. یہ ایسا واقعہ ہے جو سیاست سے بالاتر ہے, اس سے بیونڈ ہے. یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے, اور عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی اور سول سوسائٹی کو بھی اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا جو وہ کر رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتی ہوں بغیر کسی بھی اس میں سیاسی گفتگو اور نیریٹو کو باہر رکھتے ہوئے, کہ یہ کانڈمنیشن جو ہے, یہ سے نو ٹو 9th میں جو ہے وہ ہر بچے کی زبان پر, ہر شخص کی زبان پہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ وہ سانیہ ہے جو میرے اور آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور ان سینسٹیو انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے, ان سول انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے جو ہماری پہچان ہے, جہاں ہمسایہ ملک میں شادیانے بجائے گئے ہیں جس کے اوپر. اس لیے آج یہ فیصلہ ہمیں بحیثیت قوم کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے اسی طرح فتنہ, فساد, انتشار, مار پیٹ, جلاؤ گھراؤ کی سیاست کا حصہ بننا ہے, یا ملک کے اندر وہ سیاست کرنی ہے جو سیاست خدمت کی سیاست ہو؟ ملک کی عوام اس وقت پریشان ہے. ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے, دیٹ از کنٹریبیوٹنگ ایگریویٹنگ دی اکنامک انسٹیبلٹی آف دا کنٹری. ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور جس شخص نے 4 سال ملک کی معیشت کو آگ لگائی, ملک کے روزگار کو آگ لگائی, عوام کی روٹی کو آگ لگائی, عوام کے پیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈالا, ہماری فورن پالیسی تباہ کی, اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا دی, سماج کو تباہ کیا, سوسائٹی کو تباہ کیا, ہمارے اندر جو ٹالرنس ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوا, اور تلقین دی, تعلیم دی اپنے کارکنوں کو, وہ شخص ہے انٹچبل ہے. وہ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا ڈیزرو کرتا ہے. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے, اور ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ تمام ثبوت موجود ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. یہ کیٹیگورک پرائم منسٹر کا ایک فیصلہ ہے, لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, اور جو جورسڈکشن جس قانون کی بنتی ہے, جو ریلیونٹ لاز ہیں, اس کے مطابق قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا. صالح ظفر صاحب,
मैडम, ये इमरान खान ने एक्यूज किया है कि एजेंसीज और आर्म फोर्सेस मुलव्वस हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में। एक तो ये है कि ये जो इल्ज़ाम है, आप भी समझती कि ये खुद आर्म फोर्सेस की ह्यूमिलिएशन है, तौहीन है, और उन्होंने डिमांड ये किया है कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनका कोई कमीशन बनाया जाए ताकि वो फिर उनको गो टू सी यू कह के उनकी जान उसे छुड़ा सके। उस पर आपका तबसरा चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी है मुस्लिम लीग एन की इनको अपनी सफ़ों में जगह देने के लिए? और एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ेगी? शुक्रिया। देखें, पहली बात तो है कि इमरान खान साहब, आपको याद होगा, कहते थे 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोलो। 100 हल्के खुल गए, धांधली नज़र नहीं आई। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि धरना आ गया। फिर धरने के बाद इमरान साहब हुकूमत में आ गए, आरटीएस बैठ गया। मुल्क का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म घर चला गया। आरटीएस को बैठा के इलेक्शन को इंजीनियर किया गया। और उसके बाद अब कहते हैं, पहले कहते थे कि अफवाज पाकिस्तान पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी है जब वज़ीर आज़म थे। उसके बाद जनरल बाजवा को कमरे में बंद करके अंदर कहा कि मैं तुम्हें ताहयात एक्सटेंशन दे दूंगा, मेरा इक़्तिदार और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बचा लो। उसके बाद असेंबली तो वो इक़्तिदार से, पार्लियामेंट से आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर चले गए। उसके बाद कहा कि वो असेंबली तोड़ दी।